الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے اتارا اپنے بندے پر کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں چھوڑا اس کتاب میں کوئی کجی، مضامین عالی ہے، بیان فصاحت کا ہے، لغت بہترین ہے، ہر اعتبار سے ہدایت اور رشد کا ساز و سامان پورا ہے، قیمہ بالکل درست ہے، قیم بالکل سیدھا نظام، بالکل اعلیٰ اور بہترین مضامین، لم یجعل لہ عوجا، چھوڑا نہیں اس میں کوئی کجی، قیما ہر اعتبار سے درست ہے، لینذر باسا شدیدا من لدن، تاکہ ڈرا دے عذاب سخت سے اس کی طرف سے، ویبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیتا ہے مسلمانوں کو، الذین یعملون الصالحات، مسلمان وہ جو عمل کرتے ہیں نیک، ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان کے لیے اجر بہت عمدہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ دیکھ یہاں فرمایا قیما، وہاں ہے اقوم، یہاں ہے قیما، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، وہاں بھی یہاں فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاكِثِينَ فِيهِ ابدا، ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اجر و ثواب میں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ نے بنائی اولاد، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ہے ہی نہیں ان کو اس بارے میں کچھ علم، نہ ان کے باپ دادوں کو، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی بری بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، اتخذ اللہ ولدا، یہ لفظ، یقولون الا کذبا، نہیں بولتے ہیں مگر جھوٹ، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، پس کہیں قربان نہ کرے آپ اپنے آپ کو ان کی وجہ سے، ان لم یؤمنوا، کی ایمان نہیں لاتے، بہذا الحدیث اسفا، اس کلام پر افسوس و حسرت کر کے، فلعلک باخع نفسک اسفا، اس کے ساتھ مفعول لہو ہے، فلعلک باخع نفسک، پس کہیں قربان نہ کرے آپ اپنے آپ کو، اسفا، افسوس اور حسرت سے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ بھائی اتنا بڑا قرآن نازل ہوا، اتنی بڑی وحی آئی، اتنے بڑے پیغمبر آئے، اور یہ لوگ ابھی تک غلط بیانی کر رہے، افسوس نہیں ہوگا؟ اللہ اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کو امت کا کتنا بڑا صدمہ تھا ایمان نہ لانے کا، ان کے ایمان نہ لانے کے صدمے سے اپنے آپ کو قربان نہ کرے، حسرت و افسوس میں، معلوم ہو کہ اتنا غم، اتنا درد ہو سکتا ہے، دل میں اب طاقت کہاں خوناب افشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک بنایا ہم نے جو کچھ زمین پہ ہیں بناؤ سنگار اس کا، لنبلوہم، تاکہ آزمائے ان کو، ایہم احسن عملا، کون ان میں بہتر عمل کرے گا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس کے اوپر ہے چٹیل میدان، ای ہم ہے چست چومی بگزرد،
بخت و تخت و امر و نہی و گیر و دار، یہ آبادیاں، یہ شہر، یہ بہترین عمارات اور پھل پھولنے والے بازار اور انسانوں کے جرمٹ اور ان کے دور دورے، اللہ فرماتے یہ زمین چٹیل میدان پڑی ہوگی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیا آپ کو تعجب ہے، آپ گمان کرتے ہیں کہ بے شک اصحاب کہف و رقیم ہماری قدرت کی نشانیوں کے سامنے زیادہ عجیب ہے؟ اس سے زیادہ عجیب ایک نبی کا مکہ میں پیدا ہونا، سارے مکے کی مخالفت کے باوجود ان کو فتیاب اور غنیم اور منصور بنانا، اور مکے کے میدان سے ان کو خیر و عافیت سے نکالنا، 400 میٹر کا 400 میل کا راستہ ان سے طے کرا کے دشمن سے محفوظ کرنا، مدینہ منورہ والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالنا، اور بدر، احد، خندق اور حدیبیہ اور خیبر اور فتح مکہ اور طاؤس اور اوطاس اور تبوک اور حنین میں ان کی بھرپور مدد کر کے فتح کرنا زیادہ عجیب ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز میں پوری کاف پڑھتے، پوری، لیکن پڑھتے حدر میں تھے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدن، اس طرح وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ ابو درداء کی روایت حضرت سے صحیح مسلم اور نسائی میں ہے، جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی، عصم من فتنۃ الدجال۔ اور ایک روایت مسلم اور ابو داؤد، نسائی اور ترمذی میں اور احمد کے مسند میں، جس نے ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لی، عصم من الدجال، دجال آنے والا ہے، دنیا کو تخت و تاراج کرے گا، حفاظت ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز جمعے سے پہلے سورہ کہف تلاوت فرماتے تھے۔